بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم الورع، رواه البزار. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی عظیم حدیث میں نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ مسند بزار، مستدرک حاکم اور امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر، معجم الاوسط کے اندر، اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی اس حدیث کو الفاظ کے فرق کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات بتائی ہے وہ یہ فرمایا آپ نے کہ خیر دینکم الورع، تمہارے دین کا سب سے اچھا درجہ پرہیزگاری ہے۔ ہم خیر الناس کا تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہوتا ہے کہ تم میں سے دیندار لوگوں میں سے سب سے زیادہ دیندار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الورع کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت کی نظر میں آدمی پرہیز کرنے والا، بچنے والا بن کر زندگی گزارے۔ کن چیزوں سے بچے گا؟ ایک طرف تو وہ چیزیں ہیں جن کا غلط ہونا، جن کا حرام ہونا، ناجائز ہونا، شرک ہونا، بدعت ہونا، گناہ ہونا واضح ہے، ان سے تو بچے گا ہی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جو چیزیں مکروہ کے درجے میں ہوتی، ناپسندیدگی کے درجے میں ہوتی ہیں، یا جو چیزیں ان برائیوں تک، شرک تک لے جا سکتی ہیں، یا پھر بدعت تک لے جا سکتی ہیں، یا گناہوں تک لے جا سکتی ہیں، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، ایسے پرہیز کرنے والے بندے کو ورع کہتے ہیں۔ ایسے پرہیز کرنے والے بندے کو پرہیزگار بندہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ تمہارے دین کا سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری ہو۔ دوسرے الفاظ میں دینداری کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آدمی کے اندر پرہیزگاری ہو۔ آپ عبادت خوب کرتے ہوں، آپ نفل کام بہت کرتے ہوں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہوں، آپ کی زندگی میں ذکر و اذکار بہت ہے، یہ سب کچھ اچھائیاں ہیں، لیکن آپ کے دین کا اصل کمال یہ ہے کہ ان اچھائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی صفت کہ آپ پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھایا۔ اگر ہم اور آپ ان احادیث کو ذہن میں رکھیں گے تو پرہیزگاری کا مفہوم ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال واضح ہے تو اس کے اختیار کرنے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے. یہاں پرہیزگاری نہیں ہے. جو چیز واضح حلال ہے وہ حلال ہے. یہاں تقوی اور پرہیزگاری نہیں کہ مجھے ذرا شک ہے, نہیں مجھے شبہ ہے, نہیں, یہ پرہیزگاری نہیں. بس اوقات لوگ پرہیزگاری کے نام پہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, حلال چیزوں کے سلسلے میں بھی تردد کرنے لگتے ہیں, حلال چیزوں کے سلسلے میں بھی بچنے کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ذرا دل میں جو ہے کچھ شبہ آ گیا, نہیں میں پرہیز کر رہا ہوں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پرہیزگاری نہیں. الحلال بین, جس چیز کا حلال ہونا جائز ہونا بالکل واضح ہے اس چیز کے سلسلے میں کسی قسم کا تردد نہیں, اور آپ کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے خیالات کا کوئی اعتبار نہیں. جب شریعت اسلامیہ نے اسے حلال کہا تو بات ختم. دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی والحرام بین, حرام بھی بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی نے قرآن میں احادیث میں واضح طور پہ بتایا کہ فلاں چیزیں حرام ہیں. شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, سود حرام ہے, قتل حرام ہے, زنا حرام ہے. مختلف قسم کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے, حرام واضح ہے. پرہیزگاری کا سب سے بنیادی درجہ یہ کہ جملہ حرام چیزوں سے آدمی پرہیز کرے, ان سے رک جائے. یہ ہے ورع, یہ ہے پرہیزگاری. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان ذرا مشتبہ قسم کی ہوتی ہیں کہ لا يعلمهن كثير من الناس, کہ ان کو ذرا شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. لا علمی کی وجہ سے یا مسئلے کی باریکی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے, یا مسئلہ تو مسئلے کے طور پہ معلوم ہے لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی وہ پوری طریقے سے واضح ہو کر نہیں آ رہی ہے, اس میں شبہ کی گنجائش موجود ہے. تو کیا ہے یہ مشتبہ ہے. حلال و حرام کے درمیان یہ مشتبہ چیز ہے. فمن اتقى الشبهات, جو آدمی ایسے مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, تو اپنی عزت بھی بچا لے جاتا ہے, وہ اپنا دین بھی بچا لے جاتا ہے. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, اور جو شبہات کی ایسے مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اکثر حرام میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اس حدیث نے ہمارے اور آپ کے سامنے جو ضابطہ دیا ہے وہ بہت آسان سا ضابطہ ہے. وہ کیا ہے کہ جس چیز کے سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی واضح موقف نہ ہو, ہمیں واضح تعلیم معلوم نہ ہو کہ یہ حلال ہے, تو آدمی یہ نہ کہے بھئی حرام بھی تو نہیں معلوم ہے چلو کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے سامنے کئی مسائل ایسے ہوئے, شہر بنگلور کے اندر آپ خود جانتے ہیں تجارت کے حوالے سے بہت سارے مسائل ایسے بھی آئے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ چیزیں کم از کم مشتبہ ہیں تو آپ اس سے پرہیز کریں, تو لوگوں نے کہا یہ حلال نہیں تو پھر حرام بھی تو نہیں ہے, چلو ہم کر لیتے ہیں. پرہیزگاری یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں شبہ بھی اگر ہو, واقعی معنوں میں معقول شبہ ہو, جس کے شبہ مشتبہ ہونے کی بنیاد ہو, تو پھر آدمی وہاں کلی طور پہ پرہیز کرے. یہ پرہیزگاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر دینکم الورع, تمہارے دین کا سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر جہاں پرہیزگاری کا ایک معیار بتایا, وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں بھی پرہیزگاری کا معیار متعین فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی نیکی اور برائی کے بارے میں مجھے بتلائیے, نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے, کوئی اس کا ڈیفینیشن, اس کا کوئی ضابطہ, کوئی تعریف بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے, ہر ایک کے ساتھ بہتر سلوک کرو, یہ نیکی. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس, اور گناہ وہ بات کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے, کھٹکے تمہارے دل میں, اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے تو سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کے, جس کام کے کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور آپ چاہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ ایسی چیز سے بھی دور ہو جائیں, ایسی چیز سے بھی آپ اپنے آپ کو دور لے جائیں. یہ پرہیزگاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسری حدیث کے اندر پرہیزگاری کا ایک دوسرا درجہ, ایک دوسرا ضابطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کے سامنے ایک تیسری حدیث بھی نقل کرتا ہوں جو پرہیزگاری کا ایک اور درجہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی اچھائی اس میں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے آدمی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, آپ سے غیر متعلق چیز ہے. کوئی آپ سے نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں نہ آپ کو اس کے سلسلے میں حساب دینا ہے, آپ لا تعلق ہیں تو لا تعلق رکھیے. ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی صفت یہ پرہیزگاری کے خلاف, ہر معاملے میں دخل دینے کی عادت یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے. پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ سے جو معاملہ متعلق نہیں آپ اس سے دور رہیے, آپ اپنے آپ کو اپنے معاملات کا فکر مند بنا کے رکھیے. پڑوس کے معاملات, بستی کے معاملات, فلاں کے گھر میں کیا ہوا, فلاں کی خاتون کا کیا معاملہ ہے, کس آدمی کا کس کے ساتھ چکر ہے, کس آدمی کا تجارت میں کیا ہو رہا ہے, کس آدمی کا اپنے گھر میں کس کے ساتھ جھگڑا ہے. پتہ نہیں اس سماج کے کتنے بے ایسے معاملات ہیں جن کا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں, ہم خواہ اس میں جا کے دخل در معقولات سے کام لیتے ہیں, خواہ اپنے آپ کو اس میں داخل کرتے ہیں. یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے. پرہیزگاری یہ ہے کہ جو معاملہ آپ سے جڑا نہیں ہے اس معاملے سے لا تعلق رہیے, آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں, آپ دخل نہ دیجئے. سننا, سنانا, نقل کرنا, لوگوں میں کہنا سنا تم نے کہ فلاں کا یہ معاملہ ہوا, آپ کو پتا چلا کہ ایسا ہوا, کس نے کہا آپ سے کہ ان سب چیزوں میں دخل دیں. پرہیزگاری کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ لا یعنی چیزوں سے آدمی پرہیز کرے. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس, سماج کے سب سے بہتر لوگوں کے جو درجے بیان کیے ان میں سے ایک نام ان لوگوں کا بھی آیا ہے جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں. اور پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا کہ ایک طرف تو جو چیزیں حرام ہیں ان سے کلی اجتناب, کلی طور پہ پرہیز کرنا, رک جانا, اور دوسری طرف جو چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں ان سے بھی رک جانا, اور تیسری طرف جو چیزیں ان کے تک وسیلہ ذریعہ بن سکتی ہیں آدمی ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کہ بھائی نہیں, میں خطرہ نہیں مول لے سکتا, میں رسک نہیں لے سکتا, میں خامخواہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس کے نتیجے میں مجھے آگے جا کر پچھتانا پڑے, کوئی غلطی کرنی پڑے اور بعد میں مجھے افسوس کرنا پڑے, ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. یہ پرہیزگاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے دین کے درجوں میں سے سب سے بہتر درجہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بڑی بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ورعا تکن اعبد الناس, کن ورعا تکن اعبد الناس, تم پرہیزگار بن جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی تمہاری پرہیزگاری ہی تمہاری بندگی کا کمال ہے, تم سب سے بڑے اللہ کے بندے ہو اگر تم پرہیزگار ہو. کن ورعا, تم پرہیزگار بن جاؤ, تم لوگوں میں سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ امام بیہقی کی اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے. میں آپ کے سامنے جو مسئلہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم خیر الناس کی فہرست جو سنتے آ رہے ہیں اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی ہی اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں. اور پرہیز جس کی زندگی میں نہیں ہوتا, ہم عام زندگی میں کہتے ہیں, بول چال کی زندگی میں کہتے ہیں, جو آدمی کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتا وہ بیمار ضرور ہوتا ہے. یہی معاملہ جو آدمی اپنے معاملات میں, اپنے دنیا کے اندر, اپنے دین کے اندر ورع پرہیزگار نہیں ہوتا اس آدمی کا دین بھی ضرور بیمار ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. اس حقیقت کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کا پرہیزگار بندہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.